بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم سلطنتوں کے سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہسپانوی سلطنت۔ 16ویں صدی میں اسپین اور پرتگال یورپی عالمی تحقیق اور نو آبادیاتی توسیع اور بحر اوقیانوس کے پار تجارتی راستوں کے افتتاح کے متحرک تھے۔ اسپین اور امریکہ کے درمیان بحر اوقیانوس کے پار اور ایشیا پیسیفک اور بحر الکاہل کے پار تجارت پھیل رہی تھی۔ فلپائن کے راستے میکسیکو فاتحین نے ایزٹیک، انکا اور مایا کی تہذیبوں کو ختم کیا اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں وسیع و عریض رقبے پر دعویٰ کیا۔ ایک طویل عرصے تک ہسپانوی سلطنت نے اپنی بحریہ کے ساتھ سمندروں پر غلبہ حاصل کیا اور اپنے پیادہ مشہور ٹیریسیوز کے ساتھ یورپی میدانوں میں حکمرانی کی۔ اسپین نے 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ کی نمایاں طاقت کے طور پر ثقافتی سنہری دور کا لطف اٹھایا۔ 1580 سے 1640 تک ہسپانوی سلطنت پرتگالی سلطنت کو ایبیرین یونین کے دور میں اس کے ہیبسبرگ بادشاہوں کی ذاتی یونین میں شامل کیا، اگرچہ سلطنتوں کا الگ سے انتظام چلتا رہا۔ 16ویں صدی کے وسط سے امریکی کانوں سے چاندی اور سونے نے یورپی اور شمالی افریقی جنگوں کی اپنی طویل سیریز میں اس وقت کی سب سے اہم عالمی طاقت ہیبسبرگ اسپین کی فوجی صلاحیت کی تیزی سے مالی معاونت کی۔ 19ویں صدی میں اپنی امریکی نو آبادیات کے خاتمے تک اسپین نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت برقرار رکھی، حالانکہ اسے 1640 کی دہائی سے اتار چڑھاؤ والی فوجی اور معاشی خوش قسمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت سازی کے ذریعے پیدا ہونے والے نئے تجربات، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے ہسپانوی مفکرین نے قدرتی قانون، خود مختاری، بین الاقوامی قانون، جنگ اور معاشیات کے بارے میں کچھ جدید نظریات مرتب کیے، یہاں تک کہ ان سے متعلقہ اسکولوں میں سامراج کی جوازیت پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ اس خیال کو اجتماعی طور پر اسکول آف سلمینکا کہا جاتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔